5 فروری آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم کشمیر منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیں گے۔ معرکہ حق میں ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت کی سازشیں ترک کرنے تک خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد جموں کشمیر اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا۔ کہا بھارت کے پاس کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیریوں کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ معرکہ حق میں پاکستان نے بھارتی گھمنڈ خاک میں ملا دیا اور فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں ہماری بہادر افواج نے بھارت کو ایسی شکست دی ہے جو ان کی نسلیں بھی بھول نہ پائیں گی۔ خطے میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک بھارت جارحانہ، توسیع پسندانہ اور تسلط پسندانہ عزائم اور اپنی ناپاک سازشیں ترک نہ کر دے۔ معرکہ حق میں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ تیز کر رہا ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج بھارتی دہشت گردی میں ملوث کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو معرکہ حق میں بھارتی طیاروں کا ہوا تھا۔ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن یہ امن برابری اور انصاف کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ بھارت جو فرنٹ کھولے گا، جس زبان میں بات کرے گا، اسی فرنٹ پر اور اسی زبان میں کبھی نہ بھولنے والا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے نکیال آزاد کشمیر سے عبدالقیوم طاہر، محمد سے عرفان اللہ جان، بہاولپور سے امین عباسی، جبکہ نصیر آباد سے عابد بلوچ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی طرح نکیال میں بھی یوم یکجہتی کشمیر بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ثانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں پر ظلم و ستم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عموماً میں بھی یوم یکجہتی کشمیر انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور ضلع کے مختلف تحصیلوں میں مختلف پروگرامز کا انعقاد ہوا۔ سب سے بڑا پروگرام اٹھا بازار کے قریب کورٹس کمپلیکس میں ہوا، جس میں کمانڈنٹ مومن رائفل عاصم محمود اور ڈپٹی کمشنر محمد یاسر حسن مہمانی خصوصی تھے۔ عمائدین علاقہ اور مختلف سکولز کے طلباء نے مختلف کھیل پیش کیے۔ جی، ملک بھر کی طرح کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بہاولپور میں بھی یوم یکجہتی کشمیر جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بہاولپور کا ہر شخص کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے تاریخی فرید گیٹ تک یوم یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی۔ مرکزی مسلم لیگ ہو یا اور سیاسی اور سماجی فورم ہو، بہاولپور میں یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں اور ریلیاں نکال رہے ہیں۔ جی، بلوچستان کے مختلف علاقوں نصیر آباد، جعفر آباد، ڈیرہ بگٹی اور سپی میں یوم یکجہتی کشمیر ڈے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مرکزی ریلی جو ہے جماعت اسلامی کی جانب سے ڈیرہ مراد جمالی میں نکالی گئی۔ ریلی میں جو ہے بچوں نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیر بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ شرکا کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پوری قوم جو ہے کشمیر بھائیوں کی حق خودداریت کی منصفانہ جدوجہد میں بھرپور ساتھ دے گی۔ فیصل آباد میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سیمینار اور ریلیوں کا انعقاد۔ تفصیل حماد احمد سے۔ حماد جی، فیصل آباد میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ضلعی اور ڈویژنل انتظامیہ کی جانب سے میونسپل کارپوریشن ہال میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس کے بعد اسٹیشن چوک سے جناب کلب چوک تک ریلی نکالی گئی۔ اس میں اسٹوڈنٹس بھی تھے، عام شہر بھی شریک تھے۔ ایک ہی آواز تھی اور ایک ہی جذبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، ان کا حق ہے کہ خود ارادیت، وہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ سے کہ ان کو یہ حق دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی پاک فوج کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جی
کچھ دیگر خبریں اس بلیٹن کا حصہ بنائیں گے. بات کریں گے خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کی, جس کا اجلاس ہوا اور اجلاس کے بعد اس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. یہ مناظر آپ ایپیکس کمیٹی کا جو ہوا اس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کی سربراہی میں ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں خیبر پختونخوا میں امن و امان سے لے کر جو دیگر صورتحال ہے ان سب کا جائزہ لیا گیا. مختلف اداروں کی جانب سے بریف کیا گیا وزیر اعلیٰ کو ساری صورتحال پر. اعلامیہ میں کیا ہے جانیں گے نادیہ صبوحی سے. نادیہ. جی بالکل, صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا اور اس میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں, جس میں جو زیادہ اہم فیصلہ یہ ہے کہ سول حکومت, انتظامیہ, پاک فوج اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ایک ہی پیج پر رہ کے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو جاری بھی رکھیں گے اور اس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو بدلیں گے, اس کو مؤثر بنایا جائے گا. اس کے علاوہ جو فتنہ فوائد کے جو ناسور کے خاتمے کے لیے جہاں تک بھی ہو سکے وہ اپنا ایسا عمل اختیار کریں گے جس سے اس کا خاتمہ ہو سکے. اسی طرح جن علاقوں میں آپریشن کیا جا رہا ہے, جن کو عارضی طور پر دوسرے علاقوں کی طرف بھیجا گیا ہے, تو ان کی بحالی کے لیے بھی تاکہ ان کے مسائل کو بھی حل کیا جائے, ان کی جو محرومی ہے ان کو بھی ختم کیا جائے گا. اسی طرح جو دہشت گردی سے جو متاثرہ علاقے ہیں جن میں آپریشن کیا گیا ہے یا لوگوں کو یہاں سے وہاں نقل مکانی کی کروائی گئی ہے, تو ان کو بھی ایک ماڈل کے طور پہ, گڈ گورننس ماڈل اضلاع کے طور پہ بنایا جائے گا تاکہ ان لوگوں کے مسائل بھی حل ہو سکے, ان کی جو بنیادی مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو. اور یوں اگر ہم بات کریں تو اس میں جو صوبائی ایپیکس کمیٹی کے جو اجلاس میں جس میں کور کمانڈر پشاور, آئی جی خیبر پختونخوا, آئی جی فیڈرل کانسٹیبلری, چیف سیکرٹری سمیت دیگر کام میں شرکت کی, تو اس پر یہی فیصلہ ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو جاری رکھا جائے گا اور ایک ہی پیج پر مل کر اس کے خلاف جنگ جاری رکھی جائے گی اور اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے گا. جی بہت شکریہ نادیہ صبوحی, آپ کا اہم ترین خبر ہمیں دے رہی تھی. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت, سول انتظامیہ, پاک فوج, مقامی پولیس, کے پی کی, یہ سب مل کر ایک پیج پر رہتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ہر شخص کو احتجاج اور جلسے جلوس کی اجازت ہے, مگر آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی کو سڑکیں بند کرنے نہیں دیں گے, نہ ہی عوام کو تکلیف پہنچانے دیں گے. کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ احتجاج کے لیے مختص جگہ دی جائے گی, مرکزی سڑکوں پر احتجاج نہیں کیا جا سکتا. ہم کسی بھی شاہراہ کو لوگوں کی کنوینئنس پہلے دیکھیں گے. احتجاج کرنا ہے تو بہت مقامات ہیں احتجاج کرنے کے لیے, پراپر پرمیشنز لے کے. جمہوری ملک میں احتجاج کا حق ہر ایک کو ہوتا ہے, لیکن اس احتجاج میں لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا میرے خیال انسانیت کے خلاف ہے. اس پہ سیاسی جماعتوں کو یا کسی بھی فرقے کو اس سے کسی بھی ایونٹ میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں. تو بسنت کی چاند رات ہے آج, گہما گہمی عروج پر ہے. شہری کیا کہتے ہیں؟ حفصہ عثمان ہمیں اس بارے میں بتائیں گے. حفصہ. بسنت آنے میں چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں. لوگوں کی جو ہے ایک بڑی تعداد اس وقت موجی گیٹ میں موجود ہے. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ گڈیاں بھی خرید رہے ہیں, ڈوری بھی خرید رہے ہیں اور بہت زیادہ بڑی تعداد یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. بہت زیادہ خوش بھی ہیں شہری, اور اس وقت میرے ساتھ ایک فیملی ہے, ان سے تھوڑی بات کرتے ہیں. بسنت دن میں اچھی لگتی ہے یا رات میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ میرے خیال میں آئی تھنک رات میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. دن میں تھوڑا سا دھوپ شوپ ہے, رات میں نا جب پتنگیں آسمان پہ لگتی ہے نا کہ وائٹ کلر کی نظر آتی ہے تو آسمان بہت خوبصورت لگتا ہے. ہم باربیکیو رکھتے ہیں اور چھت پہ زیادہ ہلا گلا ہوتا ہے, اور کچھ ہم میوزیکل نائٹ وغیرہ بچوں کے لیے رکھتے ہیں. بچے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. جیسے 100-150 روپے کا چھوٹا گڈا ملتا تھا, اب 500-700 روپے کا 600 روپے کا مل رہا ہے. پنا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 1-2 گوٹ کا جو ہے وہ 10-12 ہزار کا, جو کہ پہلے 1000-1200-1500 روپے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری چیزیں بند کر دیں یا یہ سارا کچھ کر دیں, لیکن کم از کم اتنا تو کریں جس میں عوام یا جتنے بچوں کے لیے جو تفریح کا موقع جو اگر 3 دن کے لیے سی ایم صاحبہ نے دیا ہے تو اس حوالے سے لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. میں کیلیفورنیا سے آیا ہوں منانے کے لیے, لیکن یہاں پہ تو پرائزز ایسی ہیں کہ ہر بندے کے پہنچ سے بہت دور ہے. جو چیز 300 کی ملنی تھی وہ 800 میں مل رہی ہے. جی بالکل, یہاں آپ نے سب کی باتیں سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ مہنگی بہت زیادہ مل رہی ہیں, چاہے ڈور ہو چاہے گڈیاں ہو, بہت زیادہ مہنگی مل رہی ہے. اور بسنت کا جو مزہ ہے وہ اکثر شہریوں کا کہنا ہے کہ رات میں ہی آتا ہے. جی بہت شکریہ حفصہ آپ کا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جیو نیوز.